السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ یہ میرے ہاتھ میں 2 انڈے ہیں۔ یہ جو 2 انڈے آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے۔ ان انڈوں کی وجہ سے ایک خوبصورت نوجوان جو کہ 2 سال کی چھوٹی سی بیٹی کا باپ تھا، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اس کی ننھی پری کو یتیم کر دیا۔ بات اس قتل تک ختم نہیں ہوئی، بلکہ 2 افراد اور ہیں جن کو گولیاں ماری گئی ہیں، جو ہسپتال میں ہیں، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اب 2 انڈے جو میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، میں بار بار آپ کو دکھاتی اس لیے ہوں کہ ان انڈوں کی وجہ سے کسی کی جان چلی جاتی ہے، کس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں، اور رمضان المبارک میں یہ حرکتیں بنتی ہیں۔ چلو سارا سال تو بے حیائی غلط کام چلتے ہیں، اور رمضان میں تو میں نے سنا ہے کہ شیطان کو بند کر دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں۔ بہرحال 2 انڈے کسی کی زندگی اور موت کے ساتھ کیسے کھیل سکتے ہیں اور موت کا سبب کیسے بن سکتے ہیں، میں یہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو آج بتاؤں گی کہ یہ مرڈر انڈوں پر کیسے کیا گیا، بلکہ پریکٹیکلی ڈیٹیل سے آپ کو سمجھاؤں گی۔ اور طریقہ واردات ہے جو یعنی جس انداز میں یہ مرڈر ہوا، یہ قتل ہوا، اس انداز میں یقین مانے میں نے پہلے قتل نہیں سنا، میں نے پہلے واردات نہیں سنی، میں حیران ہو گئی اس بات پہ قتل ہو گیا۔ پشاور میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ پشاور کا ایریا جو ہے وہ ہے جناب افغان کالونی، جہاں پر یہ وقوع ہوا۔ یہاں پر ایک فیملی رہتی ہے اور اس فیملی کے جو سربراہ ہیں ان کا نام ہے حاجی محمد کیسر صاحب۔ حاجی محمد کیسر صاحب کا ایک اکلوتا بیٹا ہے، اس بیٹے کا نام ہے حمزہ، اور حمزہ بڑے ہی خوبصورت قسم کا لمبا چوڑا نوجوان ہے۔ 28 سال اس کی عمر ہے، 2 سال کی، لگ بھگ کوئی 1.5 سے 2 سال ہم کہیں گے بچی کی عمر ہے جو اس کی بیٹی ہے۔ اور بیٹی جو ہے وہ ظاہر ہے 1.5 سے 2 سال کی بچی کیا ہوتی ہے۔ اور جو حمزہ ہے اس کا دودھ دہی کا کاروبار ہے، ہم یہ کہیں گے کہ حمزہ کی دودھ دہی کی دکان ہے بڑے بہترین بازار میں۔ 7 مارچ کو چھٹا روزہ تھا۔ چھٹے روزے کو حمزہ افطار کرنے کے لیے اپنے گھر گیا، افطار کیا، اپنی فیملی، بیٹی، بیوی، باقی والدین، ان کے ساتھ افطار کیا، اور 7:30 پر یعنی 7:30 بجے واپس اپنے دکان پر چلا گیا۔ اور میجورٹی دکاندار جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتا ہے، جن کے گھر پاس ہوتے ہیں وہ گھر جاتے ہیں، جلدی جلدی سے افطار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور بھاگتے ہیں واپس اپنی دکانوں پر، کیونکہ وہی بکری کا ٹائم ہوتا ہے۔ دکان کے پاس کچھ لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انڈے لڑا رہے ہیں۔ اب پنجاب سائیڈ کے جو لوگ دیکھ رہے ہیں میرے اس ویلاگ کو، ان کو میں تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کرتی ہوں کہ یہ انڈے لڑانے کا کیا سین ہے، اور یہ زیادہ تر کن ایریاز میں یا کن صوبوں میں ہوتا ہے۔ بلوچستان میں اس کا بڑا رواج ہے، KPK میں بڑے انڈے لڑائی جاتے ہیں۔ کیسے انڈے لڑاتے ہیں، کیا معاملہ ہوتا ہے، میں وہ بھی آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پر بتاتی ہوں۔ یہ 2 انڈے، دونوں انڈوں کو کر لیتے ہیں یہ لوگ بوائل۔ جن انڈوں کو یہ لڑواتے ہیں وہ بوائل انڈے ہوتے ہیں، میرے ہاتھ میں بوائل انڈے ہیں۔ ان بوائل انڈوں کو جن کے سائز چھوٹے ہوتے ہیں وہ لڑوائے جاتے ہیں۔ انڈے کی 2 سائڈیں ہوتی ہیں، ایک ذرا باریک ہوتی ہے، ایک تھوڑی سی ذرا چوڑی ہوتی ہے۔ جو باریک سائڈ ہوتی ہے وہ آپس میں یوں کر کے ٹکراتے ہیں۔ جب ٹکراتے ہیں تو ٹکرانے کا انداز اور ہٹ کرنے کا انداز جس کو اچھا آتا ہے، جو انڈے لڑانے کا ماہر ہوتا ہے، اس کے اپنے انڈے پہ تریڑ نہیں آتی، دوسرے کے انڈے پہ تریڑ آ جاتی ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 مرتبہ ایسے کیا جاتا ہے۔ پھر جس کا انڈا زیادہ ٹوٹتا ہے، زیادہ تریڑیں آتی ہیں، وہ ہار جاتا ہے اس لڑائی میں۔ اسے ہم یہ کہیں گے کہ بھئی یہ انڈے لڑاتا ہوا ہار گیا۔ یہ طریقہ کار ہے انڈے لڑانے کا، اور پھر اس پر شرطیں لگائی جاتی ہیں، اس پر پیسے رکھے جاتے ہیں، اور یہ کوئی 2 3 4 انڈوں کی بات، درجنوں انڈے اس طرح لڑوائے جاتے ہیں۔ اچھا جی، انڈوں کو لڑاتے لڑاتے ظاہر ہے ایک انڈا لڑا رہا ہے دوسرے سے، یہ تو 2 فریقین ہو گئے نا۔ انڈے لڑاتے لڑاتے آپس میں 2 فریقین بھی لڑ پڑے بڑی بری طرح سے۔ حمزہ چونکہ دکاندار تھا، حمزہ کی دکان کے آگے لوگ اکٹھے تھے، وہیں پر یہ جھگڑا ہو رہا تھا، تو حمزہ کیا کرتا ہے، حمزہ بیچ میں جاتا ہے اور اس جھگڑے کو ختم کروانے کے لیے بات چیت کرتا ہے۔ یہ جھگڑا بہت زیادہ تھا، حمزہ کے کہنے سے جھگڑا ختم تو نہ ہوا، اسی طرح سے جاری رہا، بلکہ اسی دوران مین وائل فائرنگ ہو گئی، اور جو فائرنگ ہوئی اس فائرنگ کے نتیجے میں 2 لوگ جن کو گولیاں لگیں، جو مضروب ہیں، مضروب کہتے ہیں زخمی ہے، اور حمزہ کو جو گولی لگی اس نے حمزہ کی جان لے لی موقع پر۔ حمزہ ڈھیر ہو گیا زمین پہ، بلیڈنگ ہونے لگی،
اور موقع پر حمزہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ خبر جب گھر والوں کو پہنچی حمزہ کے تو ظاہر ہے باپ چیخ پکار کرنے لگا کہ یہ کیا اور کر دیا بھائی میرے جوان بچے کو، بہو گھر بیٹھی ہے بیوہ کر دی، بیٹی یتیم کر دی۔ حمزہ چونکہ موقع پہ فوت ہو گیا اور باقی دو جو تڑپ رہے تھے ان کو فٹافٹ اٹھاتے ہیں، اٹھا کے ہاسپٹل شفٹ کرتے ہیں علاج معالجے کے لیے۔ اب جو دو مضروب لوگ ہیں ان کا ذرا نام سن لیں، نام ہے ان کا نقی الرحمان ہے اور دوسرے جو ہیں وہ ہیں مجیب الرحمان۔ حمزہ کو بھی ہاسپٹل شفٹ کیا گیا ڈیڈ باڈی کو تاکہ اس کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے۔ ایک FIR درج کی گئی پولیس اسٹیشن فقیر آباد پشاور میں۔ اس کے جو مدعی بنے، کمپلینر جو بنے وہ والد صاحب بنے، حمزہ کے والد حاجی محمد کیسر صاحب۔ والد صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، ایک بیان آیا ہے۔ والد صاحب ساروں کتار رو رہے ہیں، ساروں کتار رو رہے ہیں اور روتے روتے کہتے ہیں میرے بیٹے کا گناہ کیا ہے، میرے بیٹے کا گناہ کیا ہے، میرے بیٹے کو کیوں قتل کر دیا ظالموں۔ یہ دکان جو ہے ہماری ہے، ایک عرصے سے یہاں پر لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور انڈے لڑواتے ہیں، رش لگا لیتے ہیں، ہم منع کرتے رہتے ہیں، ہماری سنتا کوئی نہیں ہے، بہت دفعہ منع کیا، الٹا آگے سے گرج رکھ لیتے ہیں دل میں۔ تنگ آ کے میں پولیس کے پاس گیا، میں نے پولیس کو بتایا سر جی منع کرو، ہماری دکان کے آگے یہ کام کرتے ہیں۔ پولیس کے کان پہ جوں نہ رینگی، انہوں نے کہا کوئی کیس ہے جو تم بتانے آئے ہو؟ انہوں نے کوئی ایکشن نہ لیا، کوئی منع نہ کیا، کچھ نہیں کیا، چرت نہیں ماری اور آج میرا بیٹا بلی چڑھ گیا انڈوں کی۔ اگر پولیس نے بر وقت کاروائی کی ہوتی، کوئی ایکشن لیا ہوتا، کوئی منع کیا ہوتا، کوئی نہ SHO آتا، نہ انسپیکٹر آتا، کوئی سب انسپیکٹر بھیج دیتے، کوئی ASI بھیج دیتے کہ کیوں کسی کی دکان کے آگے یہ کام کر رہے ہو، کسی کو نہیں بھیجا۔ میں یہ کہوں گی فقیر آباد جو پولیس اسٹیشن کے SHO صاحب ہے نا وہ ذمہ دار ہیں، ہی از آنسریبل، اپنے علاقے کے تو آنسریبل ہے نا۔ جب آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر یہ کام ہو رہا ہے پھر آپ نے کیوں نہیں اس پر کام کیا، کیوں نہیں کسی کو بھیجا؟ دو دبکے اگر ASI بھی آ کے مارتا تو 110% کام ہوتا، لیکن آپ نے تو پین ہی نہیں لی۔ آپ کو کیا ضرورت تھی جھگڑا ختم کرانے کی؟ آپ کی سردت تو تھی نہیں۔ اگر پولیس نے بر وقت کاروائی کی ہوتی تو میرا بیٹا آج زندہ ہوتا۔ اور یقین کریں باپ کے آنسو جو ہے نا وہ دیکھ کے بڑا انسان شرمندہ ہوتا ہے۔ میں تو شرمندہ ہوتی ہوں جب کوئی بڑا روتا ہے نا، باپ روتا ہے، ماں روتی ہے، کسی کا بھائی روتا ہے، کسی کا شوہر روتا ہے، مجھ سے نہیں برداشت ہوتا۔ مرد نہیں روتے، جب مرد روتا ہے تو پھر بات بہت آگے جا چکی ہوتی ہے۔ 12 سے 13 لوگ وقوع پر موجود تھے جو کہ انڈے لڑا رہے تھے۔ پولیس کہتی ہے کہ ان 12 سے 13 لوگوں میں سے ہم اس بندے تک پہنچ رہے ہیں CCTV فوٹیج کے ذریعے سے جس کے ہاتھ سے گولی چلی اور وہ گولی لگی حمزہ کو اور حمزہ اس گولی سے فوت ہوا۔ ظاہر اب 13 لوگ لڑ رہے ہیں، گتھم گتھا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، 13 کے 13 نے تو نہیں گولی ماری، اس کو ایک بندے نے ماری ہوگی۔ اب وہ بندہ کون ہے اس کو کلیریفائی کرنا ہے، پھر پولیس نے بتانا ہے۔ بیگانی لڑائی میں عبداللہ دیوانہ، یہ سنا ہے آپ نے؟ یہ بیگانی لڑائی تھی، حمزہ کا کوئی لینا دینا نہیں تھا اس جھگڑے میں۔ وہ شریف آدمی دودھ دہی کی دکان پہ کاروبار کرتا ہے، نئی نئی شادی ہے، 1.5 سال کی 2 سال کی بچی ہے، اپنا زندگی گزار رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے۔ اس کی دکان کے آگے آپ لوگ کھڑے ہو کے جوا انڈے لڑاتے ہیں اور پھر اسی کو گولی بھی لگ جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے اور اس جھگڑے کو چھڑوانے کے لیے مار پیٹ اگر کوئی کر رہا ہے، تشدد کوئی کر رہا ہے، اسلام آباد کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، سریعام عورتوں کو مار رہا ہے، کوئی آگے نہیں جا رہا، کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں تماشبین۔ تو کوئی کسی کا جھگڑا چھڑوانے نہیں جاتا، یہ وقت اور حالات آ گئے ہیں۔ کیوں نہیں جاتا؟ کیونکہ 1 سیکنڈ میں لوگ گولی نکال دیتے ہیں، کہتے جی 20 روپے کی گولی ہے، کیا فرق پڑتا ہے، ایک مس ہو جائے گی ایک تو لگ ہی جائے گی۔ خوف ختم ہو گیا ہے پولیس کا، قانون کا، کیونکہ ان کو پتا ہے اگر تو ہم کر بھی بیٹھے پیسے لگائیں گے باہر آ جائیں گے۔ اور کئی کیسز ہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ پیسے لگا کے باہر آ جاتا ہے، نہیں، لیکن معاشرے میں زیادہ تر یہ چل رہا ہے اور لوگ یہی سمجھتے ہیں اب کرائم کر کے کوئی ایشو ہی نہیں ہے بھائی، پیسے لگائیں گے حل ہو جائے گا، کال کرائیں گے مسئلہ سیدھا ہو جائے گا۔ تو کسی کے جھگڑے میں کوئی جاتا نہیں ہے، یہ اب ہونے لگا ہے، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے کوئی جھگڑا ہو رہا تھا کوئی بیچ میں ڈلتا تھا، رفع دفع کرا دیتے تھے۔ اب کہتے ہیں ہم نے جا کے گولی کھانی ہے، کرتے ہیں تو کرتے رہیں۔ عورتوں کو سریعام مار پڑی، سڑک کے اوپر کوئی گیا آگے، بال کھینچے، گالیاں دیں، کس قدر اخلاق سے گری حرکتیں ہوئی اسلام آباد میں۔ اگلے دن موصوف باہر تھے اور صلح بھی صلح ہو گئی ہے۔ یہاں پہ یہ انڈے لڑانے والوں کو بندہ پوچھے 10 روپے کا انڈا، 20 روپے کا، 25 روپے کا، یا چلو 30 روپے کا انڈا، آؤٹ آف دا سیزن ہے، گرمی سٹارٹ ہو گئی ہے، 30 روپے کے انڈے کے پیچھے انسانی جان کروڑوں کی وہ بھی نہیں آتی، کروڑوں بھی لگانے نہیں آتی۔ حمزہ دوبارہ کوئی ماں پیدا نہیں کر سکتی۔ حمزہ کی ماں نے جو حمزہ کو پیدا کر کے جوان کیا تھا
اب دوبارہ سے وہ حمزان نہیں آ سکتا. تو بڑی زیادتی ہے, بڑی ظلم ہے, خدا کا واسطہ ہے. یہ جو کانسیپٹ ہے انڈوں کی لڑائیوں کا, تاش کا, جوئے کا, دکانوں کے آگے لوگوں کی, اس پر کام کر لیں. مسجد کے باہر کھڑے ہو کے آپ لوگ ڈیوٹی دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہ بنے. نماز تراویح پر بھی ملازم باہر کھڑے ہوتے ہیں, کوئی مسئلہ نہ بنے. اس پر بھی 2 پھیرے مار لیا کریں مارکیٹ میں گشت کرتے ہوئے, لوگ ڈر جائیں گے. میں نے سنا ہے ایک بڑے اچھے افسر سے, میں نے سنا پولیس کے بہت بڑے افسر سے, نام لینا مناسب نہیں, جب تک ڈالے کا پہیا چلتا ہے نا, کرائم کنٹرول رہتا ہے. جہاں ڈالے کا پہیا رکا یعنی گاڑی کی بریک لگی, وہاں سے کرائم شروع ہو جاتا ہے. تو ڈالے کا پہیا چلاتے رہا کریں, پیسے تو کھلے ڈلے ہوتے ہی ہیں آپ لوگوں کے پاس. تھینک یو.